یمن کے اندر یہ اپنی تجارت کا مال کپڑا خرید کر مکہ کے اندر آتے ہیں اور رات اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اپنا وہ سارا کا سارا کپڑا اپنی دکان کے اندر بازار کے اندر لے جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں. بہت بڑے بڑے دور دراز سے کپڑا خریدنے والے لوگ موجود ہیں. ابو جہل بھی موجود ہے, عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہے اور بڑے بڑے کافر موجود ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کپڑے کی بات ہو رہی ہے, یہ کپڑا کتنے کا خریدا, یہ کتنے کا بیچے گا, اس کا کیا ریٹ ہے, اس کا کیا قیمت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کپڑے دکھا رہے ہیں, کسی کو کاٹ رہے ہیں, کسی کو دکھا رہے ہیں. حضرت حکیم بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوران, اس گفتگو کے دوران کپڑے بیچنے کی خریدنے کی بات ہو رہی ہے, اس کے درمیان میں یہ بات عرض کر دیتے ہیں, ابو بکر تجھے پتہ بھی ہے کل فرحان کی چوٹی پر چڑھ کر محمد مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں تیری ملاقات کے لیے آیا تاکہ ایک اللہ والے کو دیکھ کر آؤں, ایک اللہ والے کی زیارت کر کے آؤں, اور تم مجھے دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ابو بکر صدیق کو کہنے لگا ہے ابو بکر میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں, میرے سینے کے اندر تورات موجود, میرے سینے کے اندر انجیل موجود, میرے سینے کے اندر زبور موجود, آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں اور ان کتابوں کے اندر, ان آسمانی اللہ کی جو کتابیں ان میں میں نے پڑھا تھا, ان قریب ایک وقت آئے گا اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے, اللہ کے آخری نبی اس دھرتی پہ آئیں گے. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری عمر جو ہے اتنی لمبی کر دے, میری عمر اتنی بڑھا دے تاکہ میں اس آخری نبی کا دیدار کو کر سکوں, اس آخری نبی کو تو دیکھ سکوں. لیکن پھر میں نے دعا کی یا اللہ اگر وہ آخری نبی میری زندگی میں میری عمر میں نہ آئے تو کم از کم یا اللہ اس کے پہلے یار کا تو دیدار کرا دینا. وہ بوڑھا شیخ جس کی عمر 390 سال ہے, 390 سال کا بوڑھا شخص ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکرا رہے, خوش ہو رہے اور کہنے لگا ابو بکر ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا مکہ کی دھرتی پر, مکہ کے اندر ایک اللہ کے نبی مبعوث ہوں گے, اللہ کے نبی تشریف لے آئیں گے. ابو بکر تیری زندگی میں آ جائیں, تیری حیات میں آ جائیں تو ابو بکر اس نبی کا کلمہ پڑھنا, اس نبی کی بات کو ماننا, اس نبی کے در پہ کٹ جانا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا میرا علم یہ کہتا ہے, اور کہنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے آخری نبی کی زیارت نہیں کرائی, لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس آخری نبی کے یار کی تو زیارت کرا دی, اس کا تو دیدار کرا دیا اللہ نے مجھے. اس کے اوپر وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے, بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی مقام بڑھا دیا, شان بڑھی دی, عظمت اور بلندی کا جو مقام ہے وہ آج چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے کتنا مقام دیا تھا, اللہ نے کتنی عظمت دی تھی. 390 سال کا بوڑھا جس کی آنکھیں بھی کمزور ہے اور جس کا وجود بھی ضعیف ہے, کمزور ہے, کہنے لگا ابو بکر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں نہیں کر سکتا ادا, اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں مکہ میں چلا جاتا اور تیری زیارت کرتا, تجھے دیکھتا, لیکن اللہ نے آپ کو میری خدمت میں بھیج دیا, اللہ نے آپ کو میری خدمت میں بھیج کر مجھے یہ شرف اور مجھے یہ عظمت اور مقام عطا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, اسے ابو بکر کہتے ہیں.
جنہوں نے اپنی بیٹی کو محبوب کے قدموں میں نچھاور کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنا مال جان اور کنبہ برادری سب کچھ میرے محبوب کے قدموں میں نچھاور کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے آقا کی محبت میں آ کر اتنی مار کھائی، اتنی مار کے بیہوش ہو گئے، اور جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر محبوب کے عزت اور محبوب کی عظمت پر پہرا دیتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام کیا تھا اور ان کا نام ابو بکر کیوں رکھا، ان باتوں کے اوپر توجہ کر لو۔ رافضیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اماموں کا تذکرہ کریں گے، ان کو ہر ایک چیز آئے گی، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ صدیاں گزر گئی، داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں اپنے پہلے امام کا یہ پتہ نہیں ابو بکر نام کیوں رکھا گیا، اصل نام کیا تھا، ابو بکر کیوں رکھا گیا، کیسے اور کس طرح۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں تھا، یہ تو کنیت ہے، ان کا اصل نام اور تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، اس طرح نام رکھا کرتے ہیں، بدھ کا بندہ، کعبہ کا بندہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو میرے محبوب نے ان کا نام عبد الکعبہ سے بدل کر عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، کعبہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں تھا، بس یہ ہم نے بات رٹی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، لیکن پڑھا کب ہے، کس وقت پڑھا ہے انہوں نے؟ پھر ہمیں منطق پڑھی جاتی ہے، بزرگوں میں ابو بکر پہلے ایمان لے ہے، بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لے ہے، غلاموں میں حضرت زید پہلے ایمان لے ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ پہلے ایمان لے ہے۔ خدیجہ نے کلمہ پڑھا تو کون سا پہاڑ دیا، وہ اپنے شوہر کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اس میں کون سا کمال ہے۔ زید نے کلمہ پڑھا تو اپنے آقا کا ایک غلام نے کلمہ پڑھ دیا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور انہوں نے اگر کلمہ پڑھ لیا، ایک بچے نے کلمہ پڑھ لیا، آقا کا کھاتے ہیں، آقا کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، تو کون سا کمال کرتے ہیں۔ جب زید نے کلمہ پڑھا، مکہ کے اندر، مکہ کے لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی پریشانی، کوئی ان کے اوپر دکھ رنج نہیں ہوا۔ زید نے کلمہ پڑھا، اماں خدیجہ نے کلمہ پڑھا، نہ ابو جہل تڑپا، نہ ابو جہل کو دورہ پڑا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، مکہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر اپنا تجارت کا سامان لے کر روانہ ہو چکے ہیں، تجارت کرتے تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یمن کے اندر یہ اپنی تجارت کا مال کپڑا خرید کر مکہ کے اندر آتے ہیں اور رات اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، اپنا وہ سارا کا سارا کپڑا اپنی دکان کے اندر، بازار کے اندر لے جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے دور دراز سے کپڑا خریدنے والے لوگ موجود ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے کافر موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے کی بات ہو رہی ہے، یہ کپڑا کتنے کا خریدا، یہ کتنے کا بیچے گا، اس کا کیا ریٹ ہے، اس کا کیا قیمت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کپڑے دکھا رہے ہیں، کسی کو کاٹ رہے ہیں، کسی کو دکھا رہے ہیں۔ حضرت حکیم بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوران، اس گفتگو کے دوران کپڑے بیچنے کی، خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں یہ بات عرض کرتے تھے، ابو بکر تجھے پتہ بھی ہے کل فرحان کی چوٹی پر چڑھ کر محمد مصطفیٰ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ابو بکر میری خالہ خدیجہ کا جو شوہر محمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب میرے محبوب نے چادر کو لہرایا، سارے مکہ والے، قریش والے جمع ہو گئے۔ جب میرے محبوب نے کلمے کی دعوت دی، کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ نکلا۔ اپنے رشتہ دار نے پتھر اٹھا کر میرے محبوب کے چہرے انور پر پھینکے مارے۔
ابو بکر نے جب کہا کہ محمد نے کہا، حکیم بن خزیم کہنے لگے محمد نے کہا کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں۔ ابو بکر نے کپڑا جو خرید رہے تھے، جو بیچ رہے تھے، جو کاٹ رہے تھے، چھوڑ دیا اور دوڑ لگی۔ علماء نے لکھا مکہ کی گلیوں کے اندر دوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، جب یمن کے اندر تھے تو شیخ یمنی نے کہا تھا کہ اے ابو بکر، مکہ کے اندر ایک اللہ کے نبی مبعوث ہوں گے اور اس کے پہلے یار اور اس پر پہلا کلمہ پڑھنے والا تو ابو بکر ہوگا۔ سیدنا فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، محبوب دروازہ کھولتے ہیں اور بچپن کے دوست بھی تھے، یار بھی تھے۔ آقا نے پوچھا صدیق کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک محبوب، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھا ہے۔ صدیق نے اور کوئی بات نہیں کہی، کہنے لگے محبوب اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک کافر کے کہنے پر دوڑ کر آتے میرے محبوب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب میرے محبوب نے سیدنا علی المرتضیٰ کو دعوت دی، بیٹا کلمہ پڑھ لو، کہنے لگے میں ابا جان سے پوچھوں گا۔ ابو طالب کے پاس گئے، ابو میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں یا نہ پڑھوں؟ ابو طالب نے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے، پڑھ یا نہ پڑھ میں کچھ نہیں کہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو ایک کافر نے اطلاع دی، اللہ کے محبوب کو اللہ نے نبوت کا تاج بنایا۔ دوڑ کر آئے، محبوب کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ لیکن سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا تھا، اب ہمارے ہاں یہ تو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون تھا؟ کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ۔ جب اسلام لے آئے، ایمان کے دامن میں آ گئے، آقا نے نام رکھ دیا عبداللہ۔ ان کی کنیت تھی ابو بکر۔ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کا مطلب ہے بکر کا باپ۔ اور یہ بکر کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کی 4 بیویاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں بکر نامی کوئی اس کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد۔ بیٹیوں میں اسما، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم۔ لیکن یہ بکر کہاں سے آیا؟ ابو بکر کی کنیت ابو بکر کیسے پڑی؟ علماء نے لکھا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام تھا ام بکر، بکر کی ماں۔ تو یہ عورت لونڈی تھی، کافر تھی، صدیق اکبر کے گھر میں آئی۔ کس کے گھر میں آئی؟ سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں آئی، اور اس کے ساتھ جو پہلے شوہر سے بیٹا تھا جس کا نام بکر تھا، پہلے شوہر سے اس کا ایک بیٹا تھا، یہ بیوہ خاتون تھی۔ صدیق اکبر کے گھر میں آتی ہیں، اور وہ جو سوتیلا اس کا بیٹا تھا سیدنا صدیق اکبر کا، اس عورت کے ساتھ جو اس کا بیٹا تھا، تو صدیق اکبر کا وہ کیا لگا؟ بیٹا۔ اور سیدنا صدیق اکبر اس کے کیا لگے؟ سوتیلے باپ۔ تو اس وجہ سے اس کی کنیت سیدنا صدیق اکبر کی کنیت ابو بکر بن گئی، یعنی بکر کا باپ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات زندگی میں لکھا ہے۔ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان ابن عامر، کنیت ان کی تھی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں میں یہ چیزیں یاد نہیں کرتی، وہ راضیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے وہ 12 اماموں کی ہر چیز تمہیں سنائیں گے، ان کے اولادوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، لیکن ہمیں یہ نعرے لگائیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے، اسلام میں کیسے داخل ہوئے، اسلام کے دامن میں جب داخل ہوئے
تو کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی بلندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا دوست بناتا، تو ابو بکر کو بناتا۔ آقا نے فرمایا میرے دل کے اندر کیونکہ اللہ بستا ہے، میں اپنے دل میں اللہ کو بساتا ہوں، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بستا، لیکن اگر میں دنیا میں کسی سے پیار کرتا، دنیا میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا، دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا، تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ اس کی وفات کی جو دن ہے 22 جمادی الثانی، اور اس حوالے سے ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور سیرت پڑھ کے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر، ہر بندے کے پاس 3 چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی جان اس کے لیے قیمتی ہوتی ہے، اس کا مال اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی اولاد، اور یہ تینوں چیزیں جو قیمتی ہیں وہ ساری کی ساری سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے محبوب کے قدموں میں قربان کر دی۔ جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان۔ ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے کہا، ابو بکر صدیق آئے، آقا کو دیکھا اور پھر چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، ابو بکر کیا بات ہے، آئے وہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر چلے گئے۔ کہا کہ یارو بھوک نے ستایا تھا، آقا کے دیدار کیا، آقا کے چہرے کو دیکھا تو بھوک ساری کی ساری اتر گئی۔ یہ تو ان کی محبت کا عالم تھا، ایسی محبت کیا کرتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ کی توحید کو اعلان بیان کریں، اس کا اعلان کریں۔ آقا نے اجازت دی، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر صدیق اکبر نے، آقا موجود ہیں، صحابہ اور موجود ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، جو ہی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، چاروں طرف پتھروں کی بارش برس پڑی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، سارے کے سارے آ گئے، آقا پر حملہ کرنے لگے۔ جہاں سے حملہ ہوتا ہے ابو بکر کا سینہ آگے ہوتا ہے، ابو بکر کا سینہ آگے ہوتا ہے، کوئی سینے پہ وار کرتا ہے، کوئی چہرے پہ وار کرتا ہے، کوئی سر میں مارتا ہے، لیکن جہاں بھی آقا پہ وار ہوتا ہے بچانے والے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر جب میرے محبوب کو ان بدماشوں نے، کفار نے لٹایا، آقا زمین پر آئے، ابو بکر صدیق اوپر لیٹ گئے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ آقا کو نیچے سے نکال کر دار ارقم میں لے گئے، ابو بکر صدیق اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اب کفار مار رہے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے کے سارے ان کے کفار سارے ابو بکر کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ اب ناک خون سے تر بتا رہے ہیں، منہ سے خون، چہرے سے خون، بدن سے خون۔ اب انہوں نے دیکھا اگر یہ مر گیا، یعنی ابو بکر اس طرح ان کی حالت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا بس یہ اب مر گیا۔ پھر وہ ڈر گئے، بنو تمیم جو ابو بکر کا قبیلہ ہے، کہیں ہم سے بدلہ نہ لے لے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر کے باپ، ان کے چچا، جتنے بھی رشتہ دار خانہ کعبہ میں آتے ہیں، ابو بکر بے ہوش ہے، حرکت نہیں ہے وجود کے اندر۔ کسی نے کہہ دیا ان کے اپنے رشتہ داروں میں، یار اس کے کفن دفن کے انتظام کرو، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو خیر اس کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ ماں دودھ، ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، اور اس دودھ کے اندر شہد ملایا، اور دودھ اور شہد ملا کر ایک چمچ اس طرح بھر کے کھڑی ہوئی ہے، میرا بیٹا جاگے گا، ہوش آئے گا، دودھ پلاؤں گی، شہد پلاؤں گی، تھوڑا ہوش آ جائے گا۔ صبح سے لے کر شام کا وقت گزر گیا، ابو بکر وجود کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے پریشان۔ قربانیاں دی ہیں انہوں نے، صحابہ نے قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت تھوڑا سا اس طرح وجود کے اندر حرکت ہے۔ اب رشتہ داروں نے کہا بس اب زندہ ہے۔ ماں خوش ہو گئی، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب ماں نے وہ جو چمچ تھا دودھ اور شہد کا آگے کر دیا، بیٹا پیے گا۔
اس کے منہ میں جائے گی کچھ کھائے گا تو ہوش آئے گا، اس کے وجود کے اندر طاقت آئے گی۔ ابوبکر صدیق نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اس کو دور رکھو، مجھ سے اس کو دور رکھو، اے قربان جاؤ ابوبکر تیری عظمت پر، تیری شان پر اور تیرے رفعت اور تیری مقام پر کہ تو نے آقا پر کیسے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ پھر ماں ہوتی ہے، دوبارہ اس نے پیش کیا، لیکن ابوبکر کہتے ہیں نہیں، میں یہ نہیں لوں گا اس وقت تک جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا میرے محبوب کس حال میں ہے۔ اس نے کہا محمد کے لیے سب کچھ تو نے مار کھائی، سب کچھ کیا، ہمیں کیا پتا، ہم تو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، خیر تو دودھ پی لے۔ ابوبکر نے کہا اماں مر تو جاؤں گا لیکن جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوگا ایک قطرہ ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ ابوبکر کی ماں پریشان ہے، اب کچھ کھا نہیں رہا، اب میں کیسے تلاش کروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اسی گھر ابوبکر صدیق کے گھر کے ایک دو گھر چھوڑ کے اسی گلی کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس کا نام ام جمیل تھا۔ قربان جو ام جمیل تیری عظمت اور تیرے مقام پر۔ ابوبکر کی ماں ام جمیل کے گھر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا پتہ تو بتا دے، میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے اور ایک ضد بھی ہے کہ جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا کچھ نہیں کہوں گا، میں تو پریشان ہوں کہیں اس کی جان نہ چلی جائے، تو احسان کر میرے اوپر، ایک کرم نوازی کر کہ مجھے محمد مصطفیٰ کا پتہ بتا دے۔ پریشان ہو گئی وہ کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کہاں ہیں، میں تو نہیں جانتی۔ ابوبکر کے پاس واپس ہی والدہ اور کہنے لگی کہ اس نے جواب دے دیا۔ ابوبکر نے کہا کہ ام جمیل کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ام جمیل آ گئی، ابوبکر کہنے لگا آقا کہاں ہیں، جلدی بتا، میں بیتاب ہوں، تڑپ رہا ہوں آقا کے دیدار کے لیے، کب ہوگا آقا کا دیدار؟ کیسے صحابت ہے، نہ اس کو اپنی تکلیف کا غم ہے، نہ اس کو اپنی زخموں کا غم ہے، ابھی تک ماں نے نہ دھویا ہے، نہ اس کے چہرے کو دھویا، نہ اس کے کپڑوں کو صاف کیا، اسی طرح مٹی لگی ہوئی ہے، اسی طرح خون جاری ہے، لیکن ایک ہی زبان کے اوپر جملے ہیں صدیق اکبر کی کہ میرے آقا کا دیدار ہوگا تب میں کچھ کہوں۔ ام جمیل نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ ایک ہاتھ رکھا اپنی ماں کے کندھے پر اور ایک ہاتھ رکھا ام جمیل کے کندھے پر، اور ابوبکر پاؤں صحیح طرح زمین پر نہیں لگا سکتے اور ایسا ایسا پاؤں کو گھسیٹ کر رات کے سناٹے میں چلے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں میں ان گلیوں پر اور ان جگہوں پر جہاں ابوبکر کے پاؤں لگے اور اس ام جمیل پر جس کے کندھے پر میرے اور آپ کے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک لگے۔ آقا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں دار الارقم کے اندر، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی کے اندر، گھر کے اندر، تو آقا علیہ السلام کا جب دیدار ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب میری ساری تکلیف، میرا سارا دکھ، میری ساری پریشانی ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ جب آقا کا دیدار ہو جائے ابوبکر کو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ تو ابوبکر صدیق کے یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ دو تین باتیں ایسی ہیں جو دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ ابوبکر کا نام پہلے تھا عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، پھر نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ، پھر ان کی کنیت ابو بکر رکھی گئی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا ام بکر سے، یعنی بکر کی ماں، اس کے گھر میں اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، تو اس وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہا جانے لگا اور اس کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ اور ان کے والد کا نام ہے عامر، عثمان ابن عامر، اور ان کے کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔